अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअत की। राना शमीम साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान, उनके केस की समाअत हुई और वो एफिडेविट, वो बयान हल्फी जिसका ओरिजिनल फॉर्म मंगवाया गया था और आज अदालत में उसको खोला गया, उसके ऊपर आज जिरा हुई। अटॉर्नी जनरल ने भी अपने रिमार्क्स दिए। राना शमीम के वकील, जो कि अदालत में थोड़ी सी ताख़ीर से पहुंचे, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बयान किया और अदालत ने करार दिया कि अगली समाअत पर, जो कि 7 जनवरी को है, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी तमाम फरीकैन के ऊपर। जो अदालत में आज हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके बाद जो सियासी मंजरनामा डेवलप हुआ है, खासकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो भी बड़ा अहम। इसको डिस्कस करते हैं हम। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा जी, एक जो मीडिया रिपोर्ट है सरफेस हुई है, इसमें पता चला है कि शायद ये जो बयान हल्फी है ये कहीं और बैठ के किसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, या कहीं बैठकर ये ख़ास शख्सियत के पास दिया गया। इसके ऊपर सवाल होना चाहिए। इस एफिडेविट की सैंक्टिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे सवाल उठाए और फिर सवाल ये भी उठाया कि राना शमीम के ऊपर इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि हलफनामा जिनसे मुतल्लिक है, उन्होंने इसकी कोई तरदीद नहीं की है कि कहाँ पर ये बैठ के हुआ और किस तरह नहीं। बहरहाल उसके बाद जब अदालत से बाहर निकले तो मीडिया के सामने गुफ्तगू में राना शमीम ने ये कह दिया कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जो आज सारी जिरा हुई है, इसके ऊपर एक ख़ास पॉलिटिकल नैरेटिव आ रहा है और उसके बाद शहबाज गिल ने प्रेस भी की और उन्होंने ये कहा कि जी ये ख़ास माहौल में कि सब कुछ हुआ है, मज़ीद शवाहिद भी हैं जो ये साबित करते हैं कि राना शमीम इस्तेमाल हुए हैं। तो यही अपने एनालिस्ट से हमारे सवाल कि क्या राना शमीम इस्तेमाल हुए हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं उनके पास। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सुहेल वड़ायत साहब, इरशाद भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब। भट्टी साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। हम अगेन कल भी हमने डिस्कशन की कि क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता। अदालत ने अब ये कहा है कि जी फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा और तमाम तर जो चीज़ें हैं उनका बगौर जायज़ा लिया जाएगा। क्या समझते हैं? अब एक तो शहबाज गिल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उनका बनता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और वो जो उसमें सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा ज़रूरी है, क्या जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए मैडम शेख, पहली बात यह है कि मामला अदालत में है और मुझे उम्मीद है कि पता चल जाएगा कि असल हकीकत क्या है, असल सच क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ मैं। यानी बाकी हमारे मुल्क में अक्सर चीज़ों का पता ही नहीं चल पाता, लेकिन उम्मीद करता हूँ। मैडम शेख, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं पहले ही मान लेता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ और मामला भी अदालत में है, लेकिन मुझे लगता है कि राना शमीम साहब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुए हैं। वजह जैसे कल भी बताई थी, क्या राना शमीम साहब का मुस्लिम लीग से ताल्लुक नहीं था? है, मुस्लिम लीग सिंध के लायर्स विंग के नायब सदर रहे। क्या राना शमीम साहब का नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक नहीं था? वकील रहे। क्या राना शमीम साहब हुसैन नवाज से मुलाकातें हुई इससे पहले, मुबैना तौर पर इस हल्फनामे से पहले? क्या राना शमीम साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई? फिर क्या मुबैना तौर पर वो उन्होंने कहाँ, दो ऑप्शंस हैं कि मुस्लिम लीग के लोग नोटरी पब्लिक सर्विस ले गए या वो उन्होंने हुसैन नवाज के दफ्तर में बैठकर ये सारा कुछ किया। फिर सवाल वही जो कल वाले थे कि 3.25 साल बाद ज़मीर क्यों जागा, हलफनामा लंदन लॉकर में क्यों रखा, और फिर हलफनामा इस तरह सामने आया, और फिर पहले दिन के उनके बयानात और फिर दूसरे दिन के, और पहली पेशी पर और दूसरी पेशी पर और। एक तो ये मैडम शेख। दूसरा, जब मैं मुस्लिम लीग की या हाउस ऑफ शरीफ की तारीख देखता हूं तो मुझे फिर भी शक पड़ता है कि इस्तेमाल हो। इदारों को मुतनाज़े बनाना, फैसलों को मुतनाज़े बनाना, जजेस को मुतनाज़े बनाना और उस इदारे को ही मुतनाज़े बना देना जो उनसे सवाल पूछे। मैडम शेख, जब मैं शहबाज शरीफ और जस्टिस कयूम की गुफ्तगू सुनता हूं, जो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो बेनज़ीर भुट्टो की सज़ा का तयन कर रहे थे, जब मैं सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम की गुफ्तगू ज़ेहन में मेरे में आती है, जब सुप्रीम कोर्ट पर लीगियों का हमला ज़ेहन में आता है, जिसके बाद शहबाज शरीफ कह रहे होते हैं कि कीमे वाले नान खा के सारे जाएं जिन्होंने हमला किया, जब नोटों के ब्रीफ केस लेकर मुस्लिम लीगियों की जजेस को खरीदने की कोशिश और जुडिशरी को तकसीम करने की बात ज़हन में आती है, जब जज अरशद, आखिरी बात मैडम शेख,
جب جج ارشد ملک کی غیر اخلاقی ایک ویڈیو کی پر بلیک میل کر کے، پہلے وہ خریدی گئی مبینہ طور پر، پھر اس پر بلیک میل کر کے ویڈیوز بٹی صاحب، آپ نے بنائی جو مجھے گئی. ابھی تک سب کچھ بتایا اس میں کہیں نہ کہیں یہ سرکمسٹانسز تھے کہ جس کے ساتھ جس نے بیان دیا یا جس کے ساتھ حادثہ ہوا اس نے انکار کیا. یہاں پر تو رانا شمیم اپنے ایفیڈیوٹ کو اون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہوا، وہ اس سے تو مکر بھی نہیں رہے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ استعمال ہوئے؟ میڈم شیخ یہ تو دیکھیے، یہ کہا نہیں کہا، اصل میں حقیقت کیا یہ تو عدالت میں پتہ چل جائے گا، میں نے پہلے ہی کہا ہے. لیکن جو سارے شواہد ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں کہ لندن اور پھر حسین نواز شریف اور لوٹری پبلک سروس. اچھا، آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات پتہ ہے میڈم شیخ، شاید پتہ ہی ہو، کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ استعمال ہوئے ہیں. سہیل بڑائے صاحب، ٹھیک ہے، ایک آخری بات، جج ارشد ملک کو لگوایا تھا لیگی حکومت نے، لیگی حکومت میں لیگیوں نے ان کے پاس کیس بھی خود لگوائے تھے اور پھر اس کی ویڈیوز بھی خود لائے اور پھر اس پر سارا متنازع بھی کیا. تو پھر عوامی عدالتیں مجھے کیوں نکالا، میرے اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تمہیں کیا، ہم کوئی بھیڑ یہ بڑے مزے کا پوائنٹ ہے. شہباز گل صاحب بھی آج یہی کہتے ہیں، سہیل بڑائے صاحب اثر انداز ہونا مجھے لگتا ہے کہ ہے. یہ جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے سہیل بڑائے صاحب، سرکمسٹانسز کو اگر دیکھا جائے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جیسے بھٹی صاحب نے ابھی یہ کہا کہ نون لیگیوں نے لگوایا، شہباز گل صاحب بھی یہی کہتے ہیں اور کہتے ہیں بڑی جلدی بہت سے مزید ثبوت بھی سامنے آنے والے ہیں. شہباز گل صاحب کیا کہہ سکتے ہیں، اور اگر ہیں ان کے پاس ثبوت تو انتظار کس چیز کا ہے؟ دیکھیں بات تو صاف ہے کہ رانا شمیم صاحب نے خود آفر کیا، خود بیان دیا، خود بیان حلفی لکھوایا، خود اس کو جس طرح بھی لندن میں محفوظ کیا ہے وہ اس کو اون بھی کر رہے ہیں، اس سے انکار بھی نہیں کر رہے. تو بھائی وہ جانے اور عدالت جانے، ہمیں کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں. وہ کہاں استعمال ہوئے ہیں بھائی؟ انہوں نے تو خود یہ آفر کیا ہے، خود وہ چاہتے ہیں کہ اس میں فریق بنے اور وہ کود کے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقدمہ جس کا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے اس میں وہ فریق بنے. ایسا مقدمہ جس سے ایک وزیر اعظم جو تھے وہ نااہل ہوئے، ایک وزیر اعظم کو حکومت چھوڑنی پڑی. تو اس میں کوئی آدمی اگر رانا شمیم اتنے کوئی سادہ نہیں ہے، اتنے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس میں کیوں کودے ہیں. وہ تاریخ کا ایک کردار بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی گواہی سے وہ اس مقدمے کو الٹ دیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ الٹ سکیں گے اس مقدمے کی فیصلے کو یا نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عدالتوں پر. بھٹی صاحب، سہیل صاحب کو کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رانا شمیم صاحب استعمال ہوئے ہیں، وہ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ایک طرح سے کہہ لیں کانشس کلین کرنا چاہتے ہیں وہ. میرے پیارے سہیل صاحب، میرے قابل احترام سہیل صاحب، میرے بہت اچھے سہیل صاحب کو کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں رانا شمیم، اور جب فیصلہ آئے گا اس حلف نامے کا تو وہ تاریخ اور بھی رقم ہو چکی ہوگی. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ رانا شمیم مان لیا، انہوں نے ہوش و حواس میں وہ بیوقوف نہیں ہے، انہوں نے وہ دیا. لیکن دوسری طرف بہت ایک مکار حریف ہے، عیار حریف ہے، جس کا طریقہ کار، طریقہ واردات ہی یہی ہے، جس کا سب کچھ یہی اسی پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ عدالتوں میں تو مقدمے نہیں لڑے جا سکے نا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یا عوامی سطح پر مقدمے لڑیں یا پھر متنازع بنائیں. تو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں نے پھر کہا، جیسے سہیل صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے، عدالت کا احترام ہے، بہت ساری چیزیں نہیں کہی جا سکتی. لہٰذا ہم انتظار کریں گے کہ اللہ کرے کہ اس عدالتی معاملہ 2 منٹ کے لیے نا سائیڈ پہ رکھ دے. میں دوبارہ سے ڈسکلیمر دیتی ہوں، عدالت میں آج جو کچھ ہوا گو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کو 2 منٹ کے لیے الگ رکھ دے. جو سرکمسٹانسز اس وقت بن رہے ہیں اور شروع سے جب سے سامنے آیا ہے معاملہ، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا اور کس طرف اشارہ کرتا ہے. سہیل صاحب، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کنٹروورسی بنی، یہ جو کنٹروورسی بن رہی ہے یہ ایک طرح سے دونوں جانب سے ہی بن رہی ہے. کبھی حکومت کی جانب سے ہم دیکھتے ہیں نون لیگ کا رد عمل آتا ہے تو حکومت بھی اس کے اوپر دیتی ہے رد عمل. کنٹروورسی کا فائدہ کیا ہوگا؟ کس طرح سے کنٹروورسی دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو حلف نامہ ہے، یہ جو ایفیڈیوٹ ہے، یہ دراصل گیم چینجر ہے. یہ دراصل ساری پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بدلنے کی ایک کوشش ہے. اور یہ کوشش ہے، ادنا سی کوشش اس لیے ہے کہ یہ اس کوشش کے ذریعے
رانا شمیم یہ بتانا چاہتے ہیں، یا پیچھے مسلم لیگ نون بھی ان کے پیچھے ہے ڈیفینیٹلی، اور ڈیفینیٹلی رانا میاں نواز شریف بھی ہوں گے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو فیصلے آئے اس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے وہ فریق تھے، جسٹس ثاقب نثار صاحب کے کہنے پہ یہ ہوا، یہی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جب اس کو کنٹروورشل کرتے ہیں اس ایفیڈیوٹ کو، تو دراصل یہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ثاقب نثار پہ بات نہ آئے، جسٹس ثاقب نثار تک بات نہ پہنچے۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ پوائنٹ، یہ میں حسن صاحب کے پاس لے کے جانا چاہتی ہوں۔ حسن صاحب، اب میرے پاس دو آراء ہیں اس وقت۔ سہیل صاحب کی اس بات میں بڑا وزن ہے کہ رانا شمیم صاحب سسٹم میں ایک فلا ہے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، تو لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے آ گئے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کہ وہ استعمال ہوئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل صاحب کی بات میں ہی نہیں، خود ان کا بھی بڑا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استعمال ہونے والے کو تو میں نہیں جانتا، یہ بیچارہ کون ہے، کیا ہے، اس کی تربیت کیسی ہے، لیکن استعمال کرنے والوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ فنکار لوگ ہیں جنہوں نے ضیاء الحق جیسے شاطر احسان فراموش کو بھی بے وقوف بنایا۔ اس پورے ٹنیور کو آپ سامنے رکھو، ایک ان میں سے کسی کی مجھے نا سوٹ میں تصویر دکھا دو، ایک فنکشن ان کے خاندان کی، ایک تقریب دکھاؤ جو ایسی ہو جس کا مظاہرہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے۔ اچھا، میں استعمال کرنے والے کو نہیں، ہونے والے کو نہیں جانتا، استعمال کرنے والوں سے بہت واقف ہوں کہ وہ کس لیول کے کلاکار ہیں۔ وہ اسے یوز کر گئے ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کر گئے، میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس، تو اس میں حیرت کیسی؟ اچھا، جس بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں سادہ سی بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، بھٹی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی کیا اس آدمی کا ضمیر پارٹ ٹائم جاگتا ہے؟ 3 سال کومے میں رہا وہ، مرحومہ بیوی، یہ فلم کا سکرپٹ لگتا ہے، یہ کسی ڈرامے کا ایکٹ لگتا ہے۔ بیوی نے کہا، ضمیر جاگا، پہلے بیوی کا بھی بستر مرگ پہ، پھر 3 سال کومے میں رہا ضمیر شریف، پھر جب دل کیا جگا لیا۔ چھوڑو یار، تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے، وہ ایک اور ہو گیا تو اس میں کیا رونا دھونا ہے، انتظار کر لو عدالت کے فیصلے۔ میڈم شیخ یہ آج اس کو کہنا کہ یہ گیم چینجر ہے سیاسی طور پر، یہ بہت بڑا ظلم ہے میڈم شیخ۔ اس طرح تو نہ کریں۔ نواز شریف صاحب نے کون سے اپنے منی ٹریل کے ثبوت ٹرالیوں ٹریکٹروں بھرے دے دیے تھے؟ نواز شریف صاحب کو کتنی موقع ملا ہے اور ان عدالتوں میں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، احتساب عدالتیں۔ نواز شریف صاحب سارے نہیں سمجھتے کہ عدالت، اسی عدالت جس میں یہ لگا ہوا ہے کیس، یہی عدالت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نظام کی تضییق کی، جھوٹ بولا، وہ چیٹ کر کے گئے۔ کون سا سیاستدان ہے، کون سی سیاسی تاریخ ہے جیرے بلیڈوں اور بنارسی ٹھگوں سے بھری ہوئی سیاسی تاریخ کو یہ گیم چینجر کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے نہ کریں اس طرح، اللہ کے نام پہ نہ کریں اس طرح۔ یعنی اگر نواز شریف صاحب اپنے سوالوں کے جواب دے دیتے، میں آج ان کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ ساتھ صاحب نے غلط کیا، اور یہ سہیل صاحب جواب سن لینا، بھٹی صاحب جواب سن لیں، بھٹی صاحب جواب سن لیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ایک تو پہلے میں جناب حسن نثار صاحب کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ سچ چاہے صدیوں کے بعد بھی سامنے آ جائے وہ سچ ہی ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے بھٹو کے جو پھانسی تھی اس کا کئی سالوں بعد اعتراف کیا، تو سچ ہے، تو تاریخ پہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اگر انہوں نے 3 سال کے بعد اگر سچ بول دیا تو 3 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اور دوسری عیدوں بعد چپ کیوں رہے 3 سال؟ اچھا، اور باقی 3 سال چپ کیوں رہے؟ اور ارشاد بھٹی صاحب کے لیے عرض ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب گزارش ہے، عیدوں بعد تمبا پھونکنا ہے، جی ویلے دی نماز ویلے دیاں ٹکراں، ابھی عید نہیں نماز بھی وقت پہ ہو تو اسے ابھی عید آنی ہے، ابھی عید نہیں گزری، ابھی عید کا وقت، ابھی عید آنی ہے۔ 3 سال بعد کیوں ضمیر شریف جاگا؟
तीन साल बाद और लंदन में क्यों जागा? हुसैन नवाज के मुबैना तौर पर दफ्तर में क्यों जागा? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके क्यों जागा? हुसैन नवाज से मुलाकातें करके क्यों जागा? इजाजत है जवाब दूं? इजाजत ये है कि पाकिस्तान में जाग नहीं सकता। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं। आप तो इस वक्त बहुत ऊंची उड़ान में हैं माशाल्लाह। जो एस्टेब्लिशमेंट है और जो बड़ी ताकतवर कुव्वतें हैं उनके हम रकाब हैं। तो मेरा ख्याल है आपको तो एहसास नहीं है कि दूसरों की सुनी नहीं जा रही, और जिन बेचारों की नहीं सुनी जा रही वो बेचारे लंदन में बोल लें, वो किसी और मुल्क में जाके बोल लें, उनके लिए यही गनीमत है। और वो समझते हैं कि वहाँ इंसाफ थोड़ा बहुत मिल रहा है। लंदन में इंसाफ मिला है, जंग को भी मिला है, मीर शहबाज शरीफ को भी मिला है, और मेरा ख्याल है राना शमीम को भी मिलेगा। अच्छा, हम जो सारी बातें कर रहे हैं ना, मजहर अब्बास साहब ने कल हमें बड़ी अच्छी तरीके से राना शमीम साहब का, भट्टी साहब आते हैं ना, मजहर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। मजहर साहब, आपने बड़ी अच्छी तरीके से हमें कल थोड़े से इशारों के बारे में बताया भी किस तरह से एफिलिएशन हो सकती है, नून लीग में शामिल होना चाहते थे, फिर पीपल्स पार्टी का भी आपने हवाला दिया। आज जिस तरह से अभी ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या जिस तरह से कहा स्क्रिप्टेड है या फिर ये गेम चेंजर हो सकता है? और अगर होता है तो फिर ये इम्प्लिकेट होते हैं राना शमीम, उनके अपने लिए और फिर नून लीग के लिए क्या मुराद होगी इससे? देखिए, मेरी नाक़िस राय में तो आज का ये टॉपिक नहीं होना चाहिए था। आज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर हमें डिबेट करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हम संजीदा मौज़ूओं पर डिबेट नहीं करते, लिहाजा हमने वही चीज़ जो कल हमने ऑलमोस्ट यही गुफ्तगू कल भी की थी। आप निकाल लें कल का कैसेट निकाल लें और चला लें, आप देख लीजिएगा कि वही चीज़ें रिपीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि राना शमीम ने एक एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट ऑथेंटिक है या नहीं है, वो राना शमीम इसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि ये एफिडेविट सही है या गलत है, और इस एफिडेविट को राना शमीम प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी प्रूव ना करने का मतलब ये कि साकिब निसार ने उनसे ये कहा, इस चीज़ को उन्हें प्रूव करना है। तो असल चीज़ हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं, हम तारीख में चले जाते हैं, हम किसी और चीज़ में चले जाते हैं। जी इनका तो मादी, यहाँ मादी तो है एक, उसमें क्या है। लेकिन ये इस वक्त क्या डिबेट है? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या सवाल है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये सवाल है कि इस एफिडेविट में बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब आप इन इल्ज़ामात को प्रूव करें। ये है सवाल, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब राना शमीम ने देना है। हम चले गए मुस्लिम लीग नून, हम नवाज शरीफ, और उस पर भाई एक राना शमीम के एफिडेविट पे मुस्लिम लीग नून ने इस एफिडेविट को अपने केस का हिस्सा ही नहीं बनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने जा रहा है 7 जनवरी को। अब इसमें राना शमीम पर आयद हो रही है ना। इसमें जब जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी की बात आई तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि मेरे पास भी अगर कोई एफिडेविट आएगा तो मैं उसकी तस्दीक किससे करूंगा? मैं उसकी तस्दीक उस शख्स से करूंगा जिस शख्स का एफिडेविट मेरे हाथ में आया है, और अंसार अब्बासी साहब ने उसकी तस्दीक की राना शमीम से। अब उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिर्फ अगर राना शमीम इसको प्रूव कर देते हैं और राना शमीम अपने एफिडेविट को साबित कर देते हैं, तो फिर जाहिर है एक बड़ा सीरियस सवाल उठ जाएगा, क्योंकि इस मुल्क के एक चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी कोई आसान इसका केस नहीं है। उन्होंने भी इस चीज को उस अंदाज में देखना है। उन्होंने सिर्फ इस अंदाज में नहीं देखना है कि जी जुडिशरी पर अटैक है तो अगर वो शख्स ये साबित कर देता है। लेकिन सर क्या ये हो भी पाएगा? दैट इज द रियल क्वेश्चन ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ फर्द जुर्म आयद होगा, मतलब उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, उसके बाद आगे जाके बड़ी लंबी वो है। और जैसे सुहेल साहब कह रहे हैं, टू कोट हिम, ईद आनी है। अलीना इस चीज को हमें इस सवाल का, आपके इस सवाल का हम सब में कोई जवाब नहीं दे सकता। ये जवाब राना शमीम ने देना, हम क्यों तलाश कर रहे हैं इसका जवाब? तो राना शमीम जवाब दे इसका। इस वक्त सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और राना शमीम है, और हम चले गए हैं दूसरी बहस में। अच्छा, बहुत सिंपल सी बहस है। राना शमीम का जो भी बैकग्राउंड है, एक एफिडेविट उन्होंने दिया है, उनका जमीर जागा है 3 साल बाद या 4 साल बाद, ये सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं। असल चीज ये नहीं है कि जमीर कब जागा है।
اصل سوال یہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز ثاقب نثار بلکہ پوری جوڈیشر پر آئیں گے, اور اگر یہ غلط ہے تو رانا شمیم جیل جائیں گے. لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے اتنا سادہ سا معاملہ ہے؟ کیا اس کے اوپر اگر ایک دم سے سرفیس کیا ہے اور اتنے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو اتنی وائڈ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس کی, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر جس طرح سے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں آگے اور پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے, اس کے امپلیکیشنز بھی اتنے ہی ہوں گے؟ علینا وہ تو اس وقت ہوں گے جب یہ عدالت سے بڑھ کے معاملہ. دیکھیں پولیٹیکل ڈسکورس کا بھی تو حصہ ہے نا. بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ میں بتا دوں. دیکھیے اس کے کانسیکوینسز اس کے فیصلے کے بعد آئیں گے دونوں طرف. اگر یہ چیز غلط ثابت ہوتی ہے تو مسلم لیگ نون پرابلم میں آئے گی. اگر یہ ایفیڈیوٹ صحیح ثابت ہوتا ہے, اس کو ثابت کر دیتے ہیں, تو پھر مسلم لیگ, تو پھر نواز شریف اور مریم نواز ان سب کے کیس پر سوال اٹھ جائیں گے. ثاقب نثار کی پورے ٹینیور پر سوال اٹھ جائے گا. اس لیے اس چیز کو اس پیرائے میں دیکھیں, ہم غیر ضروری بحث میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک ٹو دس کوسچن. رانا شمیم کا کیس اور اس کے اوپر جو پولیٹیکل نیریٹو بن رہا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب, جیسے کہ مظہر عباس صاحب بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے, کہتے ہیں ابھی یہ جو پولیٹیکل ڈسکورس میں کانورسیشن ہو رہی ہے کہ کیا رانا شمیم استعمال ہوئے یا نہیں ہوئے, یا کیا کرنے کے لیے, کیا تاثر دینے کے لیے یہ سارا کا سارا ایفیڈیوٹ سامنے آیا, یہ کانورسیشن بے معنی ہے. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ کیونکہ ایک بڑے اہم انسٹیٹیوشن کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. سوال پہ آنے سے پہلے قابل احترام سہیل وڑائے صاحب کا جو مجھے انہوں نے کہا ہم رکاب اور اونچی اڑان, اور شکریہ سر, آپ کی دعائیں رہیں تو اللہ کے فضل سے یہی اڑان رہے گی, اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو اون کرتا ہوں اور مجھے فخر ہے اس پر. دوسری بات یہ ہے کہ سہیل صاحب کا ایک مرتبہ پھر اس بات کو انجوائے کرتے ہوئے کہ گیم چینجر اور عید آنے والی ہے, چلو اللہ کرے اس عید پر میٹھی سوئیاں میں کھانے سہیل صاحب کے گھر آؤں گا, میٹھی سوئیاں سہیل صاحب کے گھر کھاؤں گا آ کے. محرم آنے والا ہے, محرم تو پھر بھی ہم انشاءاللہ سہیل صاحب کے گھر کے باہر محرم منائیں گے, وہیں سبیلیں لگائیں گے سہیل صاحب, اور ان سبیلوں سے دودھ اور شہد کی پئیں گے. اصل میں بات یہ ہے بنیادی طور پر میڈم شیخ کہ وہ مظہر بھائی نے جیسے کہا, میں سارا کچھ ایگری کرتے ہوئے کہ دو صرف رستے ہیں. ایک رستہ ہے کہ اگر یہ سچا ثابت ہوتا ہے تو ثاقب نثار صاحب اور پوری جوڈیشری جو ہے وہ کوسچن ہوں گے اس پہ, اور سوال ہوں گے, اور پھر میری بھی درخواست ہوگی کہ نواز شریف کے سارے ٹرائل یہ, اور اسپیشلی یہ ٹرائل جو جس سے متعلق ہے, یہ دوبارہ کیا جائے, نمبر 1. دوسری بات یہ, اگر یہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو رانا شمیم صاحب جیل جائیں گے, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن میڈم شیخ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ انہوں نے ساری عمر یہی کیا ہے, بلیو می, قسم خدا کی ساری عمر انہوں نے یہ کیا جو آج کھیل رہے ہیں. یہ روز چاند چڑھاتے ہیں اور عیدیں چڑھاتے ہیں جس کے ہم گواہ ہیں, روز اسی طرح کرتے ہیں, اور روز یہی فنکاری اور گلوکاری اور اداکاری یہ ایک فلم دیکھ اب تو یہ میں سہیل صاحب سے پوچھنا ہی چاہتی ہوں. سہیل صاحب یہ ذرا عید کے چاند سے متعلق بتا دیں. دیکھیں گزارش ہے علینا کہ ایک دن تو آئے گا کہ جس دن پاکستان کے عوام عید منائیں گے خوشی سے, جس دن یہ سارا جبر, استبداد, یہ سارے ظلم, یہ سارے ہم رکاب, یہ سب جو ہے ان آئیڈیاز کو شکست ہوگی, وہ عید کا دن ہوگا اور وہ آنے والا ہے. سر یہ چاند کون چڑھائے گا؟ یہ چاند پاکستان کے عوام. لو جی لو جی اب ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا دیا ہے کہ ہم رکاب, یعنی میرے سمیت سارے شکست فاس ہو جائے گی, سومناتھ کے مندر گر جائیں گے. چلو ٹھیک. اچھا میں سہیل صاحب کا یہ وہ والا تو نہیں ہے
تم آئے تو آیا مجھے یاد گلی میں آج چاند نکلا، یہ وہ والا چاند تو نہیں ہے؟ چاند نکلا، بالکل 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 بالکل. اور عوام نے سر بتا دیں، واضح کر دیں، آج کل یہ بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آنیوں جانیوں کی. جو انہوں نے چاند چڑھائے ہیں، جو سہیل صاحب سے جواب لینے دینا بٹی صاحب، سہیل صاحب سے جواب لے دیں. دیکھیں بٹی صاحب سہیل صاحب کو جواب دے دینا. پاکستان کی تاریخ جو ہے نا بڑی مختصر ہے کہ پاکستان میں کئی دفعہ عدل بدل ہوا ہے. یہاں حسین شہید سور وردی کو جب پاکستان بنا نا تو اس وقت غدار کہا جاتا تھا، پھر انہیں چوم چاٹ کر وزیر اعظم بنایا گیا. یہی ذوالفقار علی بھٹو جیلوں میں رہے، پھر انہیں چوم چاٹ کر پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا. یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ نکالا گیا، 3 دفعہ پاکستان میں دوبارہ وزیر اعظم بنایا گیا، 2 دفعہ. سر تو چوتھی دفعہ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی آپ کو امکان لگ رہا ہے؟ اسی طرح نواز شریف جو ہے ان کو نکالا گیا اور اب پھر شاید واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں یہ جو نظریات ہیں یہ عدل بدل ہوتی رہتی ہے. تو اگر کل کو ارشاد بٹی صاحب کے نظریات کو شکست ہو جائے تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ اگر ساری زندگی ہمارے نظریات ہارتے رہے ہیں تو اگر ایک دفعہ ان کے ہار گئے تو کیا ہو جائے گا؟ میں قبول کرتا ہوں سہیل بھائی، میں قبول کرتا ہوں آپ سے ہارنا مجھے منظور ہے، لیکن خدا کے لیے کوئی دوسری طرف سے بنارسی ٹھگ نہ لائیں، جیرا بلیڈ نہ لائیں. بھائی ہم تو چاہتے ہیں عوام کے نمائندے آئیں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، بالکل فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، کوئی جس میں کوئی سلیکشن نہ ہو، جس میں اچھا اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے حسن صاحب مجھے لگتا ہے اس کے اوپر آبجیکٹ کریں گے. وہ تو سمجھتے ہی نہیں نا یہ عوامی نمائندے ہیں. میں عوام کو عوام نہیں سمجھتا، ان کی کیا اوقات ہے. اچھا لو جی، حسن صاحب نے قصہ ہی ختم کر دیا کہ مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے تیل بنانے والے ہر روز ہزاروں لیٹر جعلی دودھ. مزہ صاحب کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ لے لو. دیکھیے میں نے تو ایک کیس کا ایک اینگل بتایا تھا جو اصل میں ثابت ہونا ہے، جس کے کانسیکوینسز ہیں. لیکن اب یہ اگر آپ یہ بات کریں گے نا کہ جی ان کا ماضی ایسا رہا ہے تو رہا ہے، تو ان کو لانے والے کون تھے، وہ کون تھے، ان کو پروموٹ کرنے والے کون تھے وہ بھی بتائیں. وہ بھی کیا بنارسی ٹھگ تھے جنہوں نے ان کو چڑھایا، جنہوں نے مہران بینک اسکینڈل بنایا وہ بھی بنارسی ٹھگ تھے. کہیں نا اگر ہمت ہے تو اس کو بھی تو کہیں. جو لوگ ان کو بیک کرتے رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، جو ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے رہے ہیں، یہ لوگ یہی لوگ. بٹی صاحب وہ کون تھے؟ تمام شہر جس کے حسن میں گم تھا. میڈم شیخ مظہر بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بھی بنارسی ٹھگ تھے، وہ بھی جیرے بلیڈ تھے، جنہوں نے جیروں بلیڈوں کو اور بنارسی ٹھگوں کو پرموٹ کیا. وہ بڑے بڑے بنارسی ٹھگ تھے. انہوں نے ظلم کیا ہمارے ساتھ ظلم کیا انہوں نے مشروم انڈسٹری کی. اب بھٹی صاحب اس کیس کو میڈم شیخ کے عوام، سہیل بھائی نے کہا عوام، کون سی عوام؟ 2,000 روپے کی ایک حسن نثار صاحب نے کہا انتڑیوں کا گھی، گدے کھلانے والے، زینب بھی محفوظ نہیں، وہ چھوڑ دیں. 2,000 روپے میں جمہوریت اور رائے بھی مبینہ طور پر. یہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا عوام کی، بڑی امپورٹنٹ ہے. کس عوام کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک یرغمال بنایا ہوا ہے، ایک جن جپھا ہے جس کو عوام کہتے ہیں، ایک ڈھونگ ہے یہ ڈھونگ. اچھا تو پھر جس سے اصل جمہوریت آ گئی، اصل عوامی رائے آ گئی، یہ فارغ ہو جائیں گے. سہیل صاحب سہیل صاحب کی بات سننے دیں. بھٹی صاحب پلیز، بھٹی صاحب سہیل صاحب کی بات سننے دیں. گزارش یہ ہے کہ ڈیفائننگ مومنٹس میں پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اچھے فیصلے کیے ہیں. پاکستان بنانے کا فیصلہ ہو، ٹھیک ہے جی، 1965 کی جنگ ہو، 1970 کے الیکشن ہو، جب بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگوں کو ایک انڈیپینڈنٹ، فری، غیر جانبدار، منصفانہ طریقے سے ان کی رائے لی گئی. انہوں نے ایک اچھا فیصلہ دیا. اور پاکستان، ہم بڑا انڈرمائن کرتے ہیں پاکستان کو. یہ تیسری دنیا ایک ایسا ملک ہے جس نے ایٹم بم بنایا ہے. کیا یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے؟ کیا اسی پاکستان کے یہ جو بیچارے عوام جو ہر وقت ملاوٹ کرتے رہتے ہیں؟ سر یہ بڑا معنی خیز ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے. ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ. آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان دیا ہے. میں جیسے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس کے بعد ذرا آ کے میں اس کو ڈسی ہوں. اور ہم جو عوام کی بات کر رہے ہیں، ہمارے جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہیں،
ان کی نظر میں عوام کی کیا پرابلمز ہیں, وہ کیا انڈرسٹینڈ بھی کر پاتے ہیں یا نہیں, یا درست طرح سے وہ پہنچ پاتے ہیں ان کے پاس. سر ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم عوام کی بات کر رہے تھے اور ان کے کیا ایشوز ہیں, کیا انڈرسٹینڈنگ ہے زندگی کے بارے میں, اس کی بات کر رہے تھے. تو وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کچھ ذرا لوگوں کی ڈیفیکلٹیز کی بات کی ہے. انہوں نے کہا جی بینکس میں جو سسٹم ہے بڑا بدلا ہے اور مزید بہتری بھی اس میں آنے کی ضرورت ہے. ایک جو عموماً جو کسٹمر سیلز سے متعلق انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینکس میں آنے والوں سے اب اردو میں گفتگو کر دی گئی ہے, شروع کر دی گئی ہے, جو بڑا خوش آئند ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, لوگ سوٹ بوٹ میں ہوتے تھے, کوئی افسر سامنے کھڑا ہوتا تھا تو جو عام شہری ہوتا تھا وہ آ کے بڑا مایوب ہو جاتا تھا, مروب ہو جاتا تھا ان سے اور ڈر جاتا تھا, تو اپنے آپ کو اتنا فرینڈلی نہیں سمجھتا تھا اس ماحول میں, جس کی وجہ سے لوگ بینک میں آنے سے بھی ڈرتے تھے. تو اب جب اردو میں گفتگو شروع کر دی ہے, لوگوں کا رجحان اس طرف بڑھا ہے, تو اب کوشش کریں کہ عملہ شلوار قمیض میں بٹھائیں جس سے عوام گھبرائے نہیں. تو وزیر اعظم کی تجویز درست ہے یا نہیں, اپنے انالسٹ سے ذرا یہ جانتے ہیں. نثار صاحب آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گی. وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں, ہم نے مختلف اینگل سے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ, صحیح اپروچ ہے ان کی؟ میں نے کیا سمجھنا, ایک ستی سی بات ہے. او بھائی آج کل تو ٹریکٹر ڈرائیورز ہمارے اپنے گھریلو ملازم وہ لنڈے کی جینے پہنے پھرتے ہیں. ان کی زبان پہ وہ ادیم ہاشمی نے جو کہا تھا آدھے لفظ انگریزی کے ہوتے ہیں. میرا ملازم جو بیسمنٹ میرے پاس ہوتا ہے, میرے بیٹے کو ہوز اے سنوب فون کر کے کہتا ہے ہیلو برو, وہ کدھر پھر رہے ہو. اور رویے, لباس نہیں, کپڑے نہیں, رویہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہاں ہیلو برو, حالانکہ حاتم بہت پرائیویٹ سا اور بہت ریزرو قسم کا لڑکا ہے, وہ ہیلو برو, یہ کیا بات ہے. ہمارے اپنے بیلی پور والے گھر کے ملازم جینے پہنے پھرتے ہیں, لنڈے کی جینز. ڈومیسٹک سرونٹس, کس زمانے میں کیا بات کر رہے ہو. وہ ٹی وی شیوی نے پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچا دیا, اچھا کیا برا کیا مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ تو بہت ہے سطحی سی بات ہے, اور ہم سطحی باتوں پہ لگے ہوئے ہیں. میں ان کو گفٹ کروں گا ایک کتاب, یہ عوام نے ٹھیک کا فیصلہ. یہ فیصلہ پتہ نہیں کس کا تھا. تو 65 کی جنگ, بس یہ ٹھیک ہے, کلیشاز ہیں, چلتے ہیں, پاپولر باتیں ہیں. یہ عوام کو ضروری ہے ان کی شکل دکھاؤ. آپ کا اگلا سوال قیمتی سوال تھا کہ کورٹ نے کہا خبردار اپنے ماں باپ کو نہیں باہر نکالنا. یہ ہے عوام. جج صاحب کا فیصلہ, اس پہ بات کرو. یہ شمیم شموم اٹھا کے بیٹھ گئے. ان کو ان کے چہرے دکھاؤ, ٹھیک ہے سہیل صاحب, تاکہ جا کے غسل کریں. دیکھیں جی ساری ان کو گلیمرائز کرنا, بینکنگ کا ایک, یعنی عدالت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے ماں باپ کو دھکے دے کے باہر نہیں نکالنا. جی علینا, بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں بینکاری کا ایک یونیفارم ہے. ساری دنیا میں لوگ سوٹ اور پینٹ پہنتے ہیں جہاں بھی دنیا میں بینکوں کا نظام ہے. تو میرا خیال ہے ڈریس کوڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو اس ڈریس کوڈ میں کی تبدیلی بالکل مناسب نہیں ہے. جاتے ہیں بینک میں دل خوش ہوتا ہے کہ لوگ بڑے صاف ستھرے بڑے اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہیں. آپ اس کی بجائے یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کو سہولت دیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن ڈریس کوڈ تو دنیا بھر میں صدیوں سے یہ ڈیولپ ہوا ہے. جب پہلا بینک بنا تھا اس وقت سے لے کے اب تک جہاں بھی دنیا میں بینک بنتے ہیں وہاں ڈریس کوڈ ہے کہ سوٹ پہنا جاتا ہے, ٹائی پہنی جاتی ہے, اور لوگ اسپیشلی تیار ہو کے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. وزیر اعظم کی یہ رائے بالکل درست نہیں ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ عام شہری, ہم تو خیر بڑے پریویلیجڈ ہیں کہ ہم اپنے آس پاس ماحول میں دیکھتے ہیں لوگوں کو اچھا سے زیادہ دوست کون ہے لوگوں کا, جب کوئی جب عام شہری جاتا ہے تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا مروب ہو جاتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی افسر بیٹھا ہوتا ہے, یا ذرا انڈر کانفیڈنٹ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. کئی دفعہ ہم نے بھی ایسے بینکوں میں دیکھا ہوگا کہ بات نہیں ہوتی صحیح طرح سے, اپنے آپ کو بڑا دباوا محسوس کرتا ہے. اچھا
भट्टी साहब, क्या आपको ऐसा लगता है वजीर आज़म ने कुछ कहा होगा, किसी थॉट प्रोसेस से तो कहा होगा ना? पहली बात यह है मैडम शेख कि उस सवाल बनाने वाले को मैं सलाम पेश करता हूं कि जिसने पहली मरतबा भी वजीर आज़म के मुंह से ख़वातीन का ड्रेस का निकला तो उसने सवाल घड़ के हमारे सामने पेश कर दिया, और अब मर्दों का ड्रेस निकला तो घड़ के सामने हमारे पेश कर दिया। लगता है लिबास और वजीर आज़म उसको दोनों या तो पसंद है बहुत या नापसंद है। दूसरी बात, उधर मत जाइएगा, किसने वो कहा बिल्कुल सही था कि दूसरी बात मैडम शेख, किसने कहा है? वजीर आज़म ने कहा है कि सूट ना पहने, टाइयां ना लगाएं, जीने ना पहने, वो लंडे की हो या कोई असल वाली हो। क्या वजीर आज़म ने कहा है कि अंग्रेजी ना बोलें? वजीर आज़म ने एक सिंपल सी बात की है, जिस मुल्क में 17% एजुकेशन हो, ये जो टीवी से देखकर कपड़े पहन लेना, क्या इससे बंदा एजुकेट हो जाता है? क्या इससे जीन पहनने से कर लेता है? खुदा के लिए पिंडों में निकलो, गोठों में निकलो, छोटे शहरों में जाओ, पता चले। लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं होती लोगों की आगे बात करने की। अगर कोई किसी से आके उर्दू में बात कर ले, और अगर कोई शलवार कमीज में बैठा हो, शलवार कमीज बुरा ड्रेस है? शलवार कमीज क्या घटिया ड्रेस है? उर्दू बोलना क्या बुरी बात है? क्या वजीर आज़म ने कौन सी ऐसा क्यामत ढा दी? ईरान में टाई नहीं बांधते अक्सरियत, तो क्या वो तरक्की नहीं कर रहे? जो कई चीन वाले अपनी जबान बोलते हैं, क्या वो तरक्की नहीं कर रहे? हाँ। फ्रांस वाले जाके उर्दू बोले वहां के, तो क्या वो उर्दू अंग्रेजी बोले वहां, तो वो अंग्रेजी बोलते ही नहीं आपके साथ, आप फ्रांसीसी में गुफ्तगू करते हैं। कई ये जो सारे ईरानी हैं, जब पूरी दुनिया में जाते हैं अपने ड्रेस में जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात की है वजीर आज़म ने, प्रमोट करें इसको कि शलवार कमीज पहने। जो आपके उस्ताद मोहतरम हंस रहे हैं आपकी बात पे हसन साहब, क्यों? नहीं, मैं काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम से माजरत के साथ मैं माजरत चाहता हूं। अगर वो कहते कि पेंट कोट ना पहनो, तो फिर मैं एतराज करता कि वजीर आज़म को कोई हक नहीं। अगर वो कहते हैं अंग्रेजी ना बोले, भट्टी साहब आप खुद तो पहनते हैं, जो वो पहनते हैं, उर्दू बोले, शलवार कमीज बैठे, कोई बुरी बात है? सुन लेना भट्टी साहब आके। देखो, दो चीजें अलीना, दो। पहली बात यह है कि बड़े सगीर के लोगों का लिबास नहीं है शलवार, ये टर्किश है। नंबर 2, ईरानी जो पहनते हैं वो वेस्टर्न ड्रेस है। टाई वेस्ट में भी अब आउटडेटेड हो चुकी है। पतलून कमीज पहनते हैं वो, ये उनका लिबास नहीं है ईरानियों का। और शलवार हमारा लिबास नहीं है। हुजूर तहमत बांधते थे, जिंदगी में एक बार शलवार पहनी, पसंद आई, लेकिन नो, अरबी दोबारा नहीं। अरबी जो कंतूरा पहनते हैं, अरबी जो ड्रेस पहनते हैं यूनिवर्सिटियों में लड़कों ने, तो सर हरज क्या है सुथने अगर पहनी हुई है? क्या हरज है अगर सुथन पहन के कोई एक भाई अरबी हो गया ना, बात हो रही ईरान की साइंस से। मजे साहब, शलवार कमीज रोकती है तरक्की से? नहीं, पायलट्स को पहना नहीं, फिर फौजियों को बोलना तरक्की से रोकती है? ओ भाई रोकती है, ये प्रैक्टिकल लिबास ही नहीं है सर। नहीं रोकती, नहीं रोकती सर, नहीं रोकती। क्या जिस दिन आपके घर दाने होंगे, जिस दिन आप इल्म हुनर में आगे जो लुगत है वो अंग्रेजी में है। और सर अंग्रेजी क्यों हम इतना, कोई अगर उर्दू बोले अंग्रेजी पढ़े, जरूर पढ़नी चाहिए। नहीं होगा, जुर्म है शलवार कमीज पहनना, कोई जुर्म है? ओ भाई हद हो गई है सर। ओ बात सुने, अच्छा आपके सेल फोन की सारी जबान अंग्रेजी में, टर्मिनोलॉजी सारी सर की बात कर रहे हैं सर। उर्दू को छोड़ दे, उर्दू को छोड़ दे, खत्म कर दे, हवाई जहाज। दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ चलना है तो अंग्रेजी बड़ी अहम है। मजहर अब्बास साहब, अंग्रेजी वजीर आज़म ने कहा है अंग्रेजी ना बोले, वजीर आज़म ने कहा है अंग्रेजी ना बोले। भट्टी साहब हसन साहब, भट्टी साहब हसन साहब, गुजारिश है मजहर साहब का, आप दोनों के दलाल आगे, मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मजहर साहब को। मजहर साहब, उर्दू बोलते हैं, पहली चीज ये कि क्या हम उर्दू सही बोलते हैं? पहले तो इसका फैसला कर लें। पहले तो हम उर्दू सीखें, अंग्रेजी तो बहुत दूर की चीज है। वाह, बहुत आला। तो जबान पर सारा जोर है। मुझे बताएं, मैं तो इतने सालों से बैंक जाता हूं, मुझसे तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं की किसी ने। मतलब ये वजीर आजम को कहां से पता चल गया कि बैंक्स में अंग्रेजी में बात की जाती है? आप चले जाएं किसी बैंक में,
آپ سے گفتگو کوئی انگریزی میں نہیں کرے گا. ہاں آپ اگر اس سے گفتگو انگریزی میں کریں گے تو وہ آپ کو انگریزی میں جواب دے گا. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ بینک گئے اور آپ سے انگریزی میں سوال کیے گئے ہوں. ہم نے سارا زور اپنا ڈریس پہ لگا دیا ہے. آپ بتائیں کہ کیا فوج میں پریڈ جو ہے شلوار قمیض پہن کے ہوتی ہے؟ کیا کرکٹ میچ شلوار قمیض پہن کے کھیلتی ہے ہماری ٹیم؟ نہیں کھیلتی ہے نا. ہر چیز کا اپنا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. آپ شلوار قمیض ریلیکس کرنے والا ڈریس ہے کہ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے. اور جب آپ بچوں کو اسکول کے بچوں کو پینٹ شرٹ یا شارٹس پہناتے ہیں اس سے اس کی فٹنس بڑھتی ہے. ہم ذہنی گروتھ پر توجہ نہیں دے رہے. ہم دے رہے ہیں وہ پہنے کیا. اور میں چیلنج کرتا ہوں, حسن صاحب اس میں اتھارٹی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, ہمارے یہاں 60-70% اردو غلط لکھی جاتی ہے, غلط بولی جاتی ہے. ہم اپنا تلفظ تو درست نہیں کر سکتے. وزیر اعظم بتائیں. بالکل, اور غلط بولی جاتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں حسن صاحب کہ غلط بولی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ پہلے لینگویج کو امپروو تو کریں. آپ نے عدالتوں میں اردو ہوگی, آپ چلے جائیں, آپ کسی بھی لا بکس میں چلے جائیں. آپ پہلے آپ اپنی زبانوں کو امپروو تو کریں, اس کے بعد رائج کریں. آپ رائج کر رہے ہیں جانے بغیر. سارے پڑھے لکھے لوگ جی حسن صاحب جی 2 لفظوں کا اردو ترجمہ مجھے بتائیں. لا آف مارجنل یوٹیلٹی, ڈومیسائل, اس کا اردو بتاؤ مجھے, اور لا آف مارجنل یوٹیلٹی کا اردو بتاؤ. سادہ بات. سارے پڑھے لکھے ہو, آپ میں سے ایک نہیں بتا سکتا, اور قسم کھاتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ڈومیسائل کو کہتے توتن, ریلوے اسٹیشن کو کیا, بمبو کا اڈا. ماری جانے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح. مجھے مظہر عباس صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ اس کو کلوز کرتے ہیں پروگرام کو کہ میرے اینالسٹ کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو وضاحت دے رہے ہیں ان کی اپروچ درست نہیں ہے. بھٹی صاحب بہرحال وزیر اعظم عمران خان کے بیان سے اگری کہتے ہیں کہ قباحت نہیں ہے. آپ اپنی رائے سوشل میڈیا کے اوپر بتائیے گا. اللہ حافظ.